شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، روایت کیا جاتا ہے کہ دہلی کا بادشاہ جنگل میں تنہا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہرن کے تعاقب میں اپنے ساتھیوں سے بہت دور نکل گیا تھا۔ کئی میل تک گھوڑے نے برق رفتار سے ہرن کا تعاقب کیا، لیکن آخر کار وہ گھنی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ سخت گرمی کا زمانہ تھا، دوپہر کا وقت تھا، گرم ہوا جسم جھلسا رہی تھی، پیاس کی شدت سے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ شاہ جہاں نے گھوڑا روک کر جسم سے پسینہ صاف کیا اور سوچنے لگا کہ پانی کی تلاش میں کدھر جاؤں۔ گھوڑا بھی گرمی کی شدت سے ہانپ رہا تھا۔ کئی میل چلنے کے بعد کسی بستی کے آثار نظر نہ آئے، البتہ بہت دور کچھ جانور چرتے نظر پڑے اور بانسری کی آواز بھی تیز جھونکوں کے ساتھ محسوس ہوئی۔ بادشاہ اسی سمت اپنے گھوڑے کی باگ موڑ دیتا ہے اور اسی سمت چلا جاتا ہے۔ چند میل چلنے کے بعد وہ جانوروں کے قریب پہنچتا ہے۔ بانسری کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ کوئی من چلا بڑی دردناک آواز میں بانسری بجا رہا تھا۔ بادشاہ نے گھوڑا روکا، پھر کچھ فاصلے پر دیکھا کہ ایک نوجوان میلے کپڑوں میں بیٹھا بڑی بے فکری کے ساتھ بانسری بجا رہا ہے۔ بادشاہ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اس نوجوان نے سر اٹھا کر ایک نظر دیکھا اور کہنے لگا کہ یہ کوئی شکاری ہوگا، اور پھر بانسری بجانے لگا۔ بادشاہ اس کے قریب پہنچا اور پوچھتا ہے، میاں یہاں پینے کے لیے کچھ مل جائے گا؟ شاہ جہاں کا شاہانہ لباس، وہ شاندار گھوڑا اور شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر چرواہا ذرا چونکا، مگر جلد ہی سنبھل کر بولا، یہاں پانی کہاں؟ پانی تو بستی میں ملے گا، تھوڑی ہی دور بستی ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے اس چرواہا نے شاہ جہاں کی رہنمائی کر دی اور پھر بے نیازی کے ساتھ بانسری بجانے لگا۔ شاہ جہاں گھوڑے پر سوار ہو کر جانے کیا سوچ ہی رہا تھا کہ نوجوان نے پوچھا، کیا تمہیں پیاس لگی ہے؟ ہاں، پیاس تو لگی ہے۔ چرواہا اٹھا اور درخت کی جڑ میں رکھا ہوا میلا کچیلا برتن اٹھا لایا۔ لو، یہ پی لو، اس میں پانی ہے۔ شاہ جہاں نے بے قراری کے ساتھ پانی اپنے حلق میں انڈیل لیا۔ پیاس کی شدت سے شاہ جہاں بوکھلا گیا تھا۔ پانی تو اس نے پہلے بھی پیا تھا، لیکن آج تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ شاید ایسی نعمت اسے کبھی ملی ہی نہ ہو۔ وہ احسان مندی اور پیار کی نظروں سے چرواہا کو دیکھتے ہوئے بولا، میاں تم کہاں رہتے ہو؟ اسی بستی میں رہتا ہوں، چرواہا نے جواب دیا۔ شاہ جہاں نے کہا، تم کل لال قلعہ آنا اور دیکھو کوئی چیز لاؤ تو میں تمہیں کچھ لکھ کر دے دوں۔ اگر تم لال قلعہ میں رہتے ہو تو تم نے شاہ جہاں کو تو ضرور دیکھا ہوگا۔ چرواہا حیرت سے بادشاہ کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی بادشاہ نے کہا، دیکھو میں شاہ جہاں ہوں اور تمہیں انعام سے نوازنا چاہتا ہوں۔ تم کل یہ پرچی لے کر میرے دربار میں آ جانا، میں تمہیں انعام و اکرام سے نواز دوں گا۔ اگلے دن بادشاہ اپنے محل میں بیٹھا اس چرواہا کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ چرواہا نہ آیا۔ کچھ عرصہ بعد ایک دن جمعہ کے وقت بادشاہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جامعہ مسجد جا چکا تھا۔ لال قلعہ میں کئی روز سے چرواہا کا انتظار تھا۔ آج دوپہر کے وقت چرواہا قلعے کی پھاٹک پر پیڑ کی چھال لیے ہوئے پہنچا تو قلعے کے محافظوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اسی وقت شاہ جہاں کی خدمت جامعہ مسجد میں بھجوا دیا۔ چرواہا ڈرتا سہمتا جامعہ مسجد کے اندر داخل ہوا۔ جمعہ کی نماز ہو رہی تھی۔ بادشاہ کے درباری جامعہ مسجد میں موجود تھے۔ سپاہی چرواہا کو کچھ درباریوں کے حوالے کر کے واپس چلے گئے۔ وہ چرواہا ان درباریوں سے پوچھتے ہیں کہ آخر تمہارا بادشاہ کون سا ہے؟ تو درباری کہتے ہیں، وہ دیکھو محراب کے قریب بیٹھا ہے۔ درباریوں نے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بتا دیا۔ شاہ جہاں اس وقت بڑی عاجزی اور لجاجت سے دعا مانگ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بادشاہ کو دیکھتا رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ درباریوں نے اسے جاتے دیکھ کر روکنا چاہا، لیکن وہ کسی طرح نہ رکا اور اپنی راہ کو ہو لیا۔
شاہجہاں دعا سے فارغ ہوئے تو خادموں نے ان کو بتایا کہ چرواہا آیا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اب وہ کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ تو چلا گیا۔ شاہجہاں نے اس کے پیچھے آدمی بھیجے اور کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ کے آدمی چرواہا کو شاہجہاں کے سامنے لے آئے۔ بادشاہ نے عزت کے ساتھ اس نوجوان چرواہا کو اپنے پاس بٹھایا۔ دیر تک اس کی خاطر تواضع کرتا رہا، لیکن چرواہا جیسے ہر عزت و اکرام سے بے نیاز تھا۔ شاہجہاں نے اس سے پوچھا، میاں تم مجھ سے ملنے آئے اور پھر ملے بغیر ہی واپس ہو گئے، آخر کیوں؟ وہ خاموش رہا۔ شاہجہاں نے دوبارہ اسے متوجہ کیا، میں تو تمہارا بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا اور تم ملے بغیر ہی واپس جا رہے تھے، ایسا کیوں کیا؟ وہ خاموش رہا۔ بتاؤ تو صحیح آخر کیا بات ہوئی؟ میں آپ سے انعام لینے آیا تھا، مگر میں نے دیکھا کہ آپ تو خود ہاتھ پھیلا کر مانگ رہے تھے۔ جب آپ خود مانگ رہے تھے تو بھلا مجھے کیا دیتے؟ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں بھی کیوں نہ اسی سے مانگوں